بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں؟ بعض لوگ یا بعض ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹکس میں ہوتا ہے بچے کے، اگر پیرنٹس کے اندر یہ پرابلم چلا آ رہا ہے تو وہ بالکل بچوں میں بھی شفٹ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ریسرچز دنیا میں ہوئیں، امریکہ اس میں بہت آگے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیوزی لینڈ کی ریسرچ پڑھیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ چائنا کی ریسرچ پیپرز پڑھیں تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ پیرنٹس بالکل میچ نہیں کر رہے اپنے بچوں کے لرننگ ڈسیبلٹی کے لحاظ سے، تو ان کو ڈفرینٹ میتھڈ کے ساتھ ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا کیور کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، صرف ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹریٹ کرنے کے لیے ہے کہ جو بھی سکلز آپ ان کو پڑھاتے ہیں، چاہے ریڈنگ کی ہے، چاہے اسپیلنگ کی ہے، چاہے رائٹنگ کی ہے، وہ ڈائریکٹلی آپ ان سکلز کے اوپر کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک سسٹمیٹک وے سے، جو سال میں آپ کا ایک روٹین ورک ہے جس میں آپ سلیبس کو کور کر رہے ہوتے ہیں۔ سلیبس کور کرنا ایک الگ چیز ہے، سکلز کو امپروو کرنا ایک الگ چیز ہے، بلکہ پوری دنیا میں اب تو سکلز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سیکوینس کے ساتھ آپ چیزوں کو پڑھائیں، کانسیپٹس کو بریک کر کے اور شارٹ کر کے، اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائن دیں بچے کو، اور آپ کوشش کریں کہ ملٹی سینسوریل ایکٹیویٹیز یوز کریں، جہاں پہ ویژول انگیجمنٹ بھی ہو بچے کی، ایسا لیسن ہو جس میں آڈیٹری اسکل اس کی ڈیولپ ہو، کینستھیٹک چینل جو ہیں وہ آپ یوز کریں تاکہ بچے کو اسٹیمولس ملے اور تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ، فلو کے ساتھ سیکھ سکے۔ ان دو ڈسیبلٹی کے بعد ایک اور ڈسیبلٹی ہے جسے ہم عام اصطلاح میں ڈسکیلکولیا کہتے ہیں۔ یہ بالکل میتھمیٹکس میں جن بچوں کو پرابلم ہوتا ہے، یہ ان کے میتھمیٹکس سکلز کو افیکٹ کرتی ہے۔ کاؤنٹنگ میں ان بچوں کو پرابلم آتا ہے، اور یہ نمبرز کو نہ لرن کر سکتے ہیں، نہ ریکگنائز کر سکتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ ٹربل رہتی ہے بیسک جو میتھمیٹیکل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں۔ ایون ان دا اولڈر ایج، جب وہ گرو کر جاتے ہیں، میتھمیٹکس کا پرابلم ان کے اندر رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ میتھس میں بہت ویک پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے جب بھی آپ دیکھیں کہ ملٹیپلیکیشن کی جو ٹیبلز ہیں ان کو یہ میمورائز نہیں کر پاتے، اور ہم اس بچے کو نالائق کا لیبل لگا کے بالکل کنارے سے لگا دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بینگ اے ٹیچر۔ اس کے بعد ایک اور ڈسیبلٹی ہے جسے ڈسپلیکسیا کہتے ہیں۔ یہ بچے کی موٹر سکلز کو افیکٹ کرتی ہے، یعنی آپ کے بچے کی لرننگ کوگنیٹو کے ساتھ ساتھ اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں موٹر سکلز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ بچہ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے، کلاس رومز کے اندر اس کا جو بیہیویئر ہے، کلاس روم کے اندر جو اس کی باڈی لینگویج ہے۔ اگر ٹائی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ اپنے لیسز کو بھی ٹائی نہیں کر سکتا، ایون ان دا 3rd and 4th گریڈ، اور یہ بہت لائٹ ہو یا ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل میں یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ آئی مومنٹس میں ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اسی لیے یہ بورڈز سے چیزوں کو کاپی کرنے میں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے، یا نوٹ بک جو بہت قریب ہو ان کے پاس، یا بہت جھک کے لکھ رہے ہوتے ہیں، یا بہت ڈسٹنس سے، جس کی وجہ سے ورڈز جو ہیں ان کو بلر نظر آتے ہیں اور یہ صحیح طور پہ لکھ نہیں سکتے۔ میتھمیٹکس چونکہ ایک سبجیکٹ ہے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ہم نے بچے کے اندر میتھمیٹیکل سکلز کو لے کر آنا ہے۔ انٹیلیجنس تو اس کے اندر ہے، سلو لرنر بھی نہیں ہے، لیکن ڈسپلیکسیا ایک ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کا میتھمیٹکس سکلز جو ہیں ڈیمیج ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پھر ٹیچر کو ایک چیلنج ہے، مینجمنٹ کو ایک چیلنج ہے، پیرنٹس کے لیے یہ چیلنج ہے کہ بچے کو میتھس کی سکل ڈیولپ کرنے کے لیے کس قسم کی پزلز، کس قسم کی گیمز، کس قسم کی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تاکہ بچہ اس ڈسپلیکسیا کی جو پرابلم ہے وہ اس کو اوورکم کر سکے۔ اس کے بعد آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے، یعنی سننے کی سماعت سے متعلق۔ حالانکہ دونوں کی اس کی سماعت جو ہے کانوں کی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن برین ساؤنڈز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پروسیس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کو ریڈنگ کے اندر پرابلم آتی ہے۔ لاؤڈ ریڈنگ کلاس کے اندر اگر ہو رہی ہو، انسٹرکشنز کو وہ فالو نہیں کر پاتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اسپوکن ڈائریکشن اگر آپ ایسے بچے کو دیں جو روزمرہ گھر میں یا کلاسز میں، وہ بچہ اس کو فالو نہیں کر پاتا۔ اور چونکہ ساؤنڈز ہیں جو ورڈز کی وہ اس کو سملر نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے اندر ڈفرنس کو فیل نہیں کر سکتا، اور چیزوں کو
وہ میمورائز نہیں کر سکتا. اب یہ وہ پرابلمز ہیں جو بچہ فیس کرتا ہے. اسی طریقے سے ویژول پروسیسنگ ڈس آرڈر پایا جاتا ہے جو دیکھنے سے متعلق ہے. وہ ویژول جتنی بھی انفارمیشنز ہیں, چاہے وہ بورڈ ہے, چاہے وہ ملٹی میڈیا پہ کوئی ویڈیو کلپ ہے, چاہے وہ سین ہے, اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا. اسی طریقے سے جب ہم میتھمیٹکس کے کویشچن سالو کر رہے ہوتے ہیں, لینگویج کی گرامر کی چیزیں اگر ہم اس کو پڑھا رہے ہیں, سائنس کی ڈائیگرام پڑھا رہے ہیں, تو بچہ بالکل ان چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا. اگر مائنڈ اس کا پروسیس ہی نہیں کر رہا انفارمیشن, تو اس کو کس طریقے سے اس چیز کی سمجھ آئے گی. اور یہی بچے کے اسٹڈیز کے اندر ایک بہت بڑا ہرڈل ہوگا. اور ریڈ اور ٹیل آبجیکٹس جو ہیں وہ بالکل ریڈنگ میٹیریل یا کوئی ایسا میٹیریل جو آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو سملر نظر آ رہا ہوتا ہے, جس میں اس کو پرابلم ہوتی ہیں. انڈیویجول اگر سائلنٹ ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی پرابلم ہے, ڈائریکشن کو وہ فالو نہیں کر پا رہا ہوتا. تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جتنی بھی میں نے ابھی ڈسیبلٹیز کا ذکر کیا, پہلے ہم ان کو ڈائگنوز کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ all these disabilities are very much hard to be diagnosed even by the psychologist or by the teachers in the classroom, by the parents at home. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی اس ڈسیبلٹی کو چھپا رہے ہوتے ہیں, اور ٹیچرز کو چونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور فریکوینٹ جو کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آ رہا, کلاس میں وہ اپنا کام مکمل نہیں کر رہا, یا اس کے میتھس کا ورک اچھا نہیں ہے, میتھس میں ویک ہے, انگلش لینگویج میں اس کی ہینڈ رائٹنگ نہیں اچھی, جو بات کرتے ہیں وہ سنتا نہیں بچہ. یہ وہ ساری پرابلمز ہیں جو ٹیچرز پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے. پیرنٹس خود بہت امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ دے آر ورڈ اباؤٹ دیئر کڈس. اور بعض دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے بچہ سرنڈر کر جاتا ہے, اور وہ مطلب ہی از ناٹ ولنگ ٹو گو ٹو اسکول, اور یہ پرابلم بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور اگر ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں کہ what are those signs that can indicate or tell us that a child is facing learning disabilities, تو there are certain signs. سب سے پہلی چیز کہ بچے کے اندر لیک آف انٹرسٹ ہوگی فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. جب بھی آپ کریٹیو رائٹنگ کا کام دے دیں یا بورڈ سے کاپی کے لیے کام دے دیں, بچہ اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیتا, اس کو چیزوں کو یاد کرنے میں پرابلم آتا ہے, اور ہمیشہ اس کا کام جو ہے وہ اس کی جو پیس ہے کام کرنے کی وہ سلو رہتی ہے, ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر پاتا, کبھی اپنے ٹاسک پہ وہ فوکس نہیں کر پاتا. اس کی جو سوشل سکلز ہیں وہ اتنی پور ہیں کہ وہ ایون اپنے کلاس میٹ یا کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا, اور بہت آئسولیشن میں رہتا ہے. اگر آپ اس کو بریک ٹائم میں آبزرو کریں تو وہ بچہ اکیلے میں کہیں پہ بیٹھا ہوگا, کیوں, اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر اٹینشن اس کی کسی چیز پہ نہیں ہے تو وہ لازم بات ہے اپنی اکیڈیمکس جو ہیں وہ اس کی ڈیمیج ہوں گی. تو ہوم ٹو ٹاک, کس سے بات کی جائے, کیا کیا جائے, تو اس کے لیے ڈفرینٹ سجیشن دیتے ہیں ایجوکیشنسٹ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ سے لازمی کنسلٹ کریں, اور اگر اسکول کے اندر سائیکالوجسٹ ہو تو یہ اچھی بات ہے. پوری دنیا میں ہمارے ملک سے ہٹ کر بلکہ اچھے اسکول جو ہیں, ہمارے اسکول پاکستان کے اندر بھی, اسی طرح دیگر ممالک کے اندر بھی, وہاں پہ اسکول کے اندر سائیکالوجسٹ لازمی ہوتا ہے, کاؤنسلر لازمی ہوتا ہے, تاکہ ان بچوں کے جو بھی نفسیاتی مسائل ہیں ان کو سالو کیا جا سکے. اسی طریقے سے کچھ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ اویلیبل ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, کچھ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, ہم ان سے ان بچوں کا معائنہ یا چیک اپ کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑھتی ہوئی چیز جو اسپیچ لینگویج تھراپسٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پروفیشن ہے یونیورسٹیز میں, ایون اب پاکستان میں بھی یہ چیز سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پروفیشنل لوگ موجود ہیں جو لینگویج کی تھراپی کرتے ہیں, اور بچوں کی پروننسیشن کے اوپر, لیٹر ساؤنڈز کے اوپر, کسی بھی پرٹیکولر لینگویج میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں ورائٹی آف ٹیسٹ ہیں, اسیسمنٹس ہیں, اسائنمنٹس ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں, جس سے بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. چونکہ ڈائگنوز کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ریمیڈی یا اس کی ٹریٹمنٹ. وہ پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کی جاتی ہے, جو ہوم ٹاسک ہے گھر کے اندر کس طریقے سے ان بچوں کو ٹریٹ کیا جائے. کلاس رومز کے اندر ان بچوں کے بیہیویئر کے اوپر, ان کی ہیبٹس کے اوپر, ان کے اکیڈیمکس کے اوپر, ان کی موٹر سکلز کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جائے. اور پیرنٹس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ارلی اگر اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے, اور ان چیزوں کو ہائڈ نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو, اور ان کو فل اٹینشن پے کرنا چاہیے چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, کہ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں.
بہت ساری چیزیں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر جو گھر میں اس نے چلنا دیر سے سٹارٹ کیا، یا بعض بچے جو ہیں وہ بولنا بہت دیر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور گیدرنگ سے وہ دور رہتے ہیں اور آئسولیشن میں زیادہ رہتے ہیں، چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، انسٹرکشن دیتے ہیں فالو نہیں کر پاتے، بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں پری اسکولرز اور ٹاڈلرز میں ہی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو وہاں سے ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی لرن کریں بچوں کی ان ڈسیبلٹیز کے بارے میں، اور ہمیں ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، اور رائٹ ٹائم پر رائٹ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو میک شور کیا جائے، تاکہ وہ بات اس سے پہلے کہ یہ چیز بڑھ جائے اور لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ جائے جہاں سے واپس نہ آ سکے بچہ، اور وہ اس کا ایک پرماننٹ ہیبٹ کے طور پہ آ جائے، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، چاہے وہ بچہ پیرنٹس اگر گھر میں آبزرو کر رہے ہیں اس بچے کو، تو اس کی ہیبٹس دیکھنا چاہیے کہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے بچے کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پلینٹی آف سلیپ اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے، پلینٹی آف دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کے موڈ کیسے ہیں، بچے کا سیلف اسٹیم کیسا ہے، اور اگر اس کے اندر موڈینس کا ایلیمنٹ ہے اور اس کے سلیپ کے اندر کسی قسم کا چینج ہے، بچہ ڈپریشن کے اندر اگر جا رہا ہے، ایپیٹائٹ کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہے، یا اس کی کسی بھی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ اگر وہ لوز کرتا جا رہا ہے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز، چاہے وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل گیدرنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا چند بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اگر وہ ڈس انٹرسٹ شو کرتا ہے، دس از دا الارمنگ سچویشن اینڈ ہائی ٹائم فار پیرنٹس، ٹیچرز اور مینجمنٹ، ان تینوں کو مل کر اس بچے کے اوپر کام کرنا ہے۔ اور پھر وہی بات جو میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں، یور لو اینڈ انٹینشن از دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم۔ یہ بچے بالکل کم بیک کر سکتے ہیں، اور یہی تو وہ ٹاسک، یہی تو وہ چیلنجز ہیں جن کو ہم نے سامنا کرنا ہے، اور بچے کی لرننگ کو انہانس کرنا ہے، کیونکہ بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ وہ اسی طرح سیکھے جیسے باقی بچے سیکھتے ہیں۔ ان بچوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ٹائم اٹینشن کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے فوکس کی ضرورت ہے، اور یہ بچے بالکل اوور کم کر جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور وی شوڈ بی ویری مچ یو کین سے ٹچی ود دی اسٹوڈنٹس، اور ہمیں ہمیشہ ان بچوں کے بارے میں لے کر فکر مند بھی ہونا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔